غير أنه اكتسب من المؤثرات الأدبية الإسلامية شيئا من السهولة واللطف مع الجسالة والقوة. الغزل. أما الغزل فقد قرن فيه في هذا العصر شعر النصيب والحب. الغزل. أما الغزل فقد قرن فيه في هذا العصر شعر النصيب والحب بوجه خاص. أما النصيب فهو موضوع يتحدث فيه الشاعر عن معاني التأثر والانفعال الناتجة من الحب والهيام، وهو موضوع لطيف رقيق مؤثر يختلف عن التجريد الذي يذكر فيه الشاعر محاسن محبوبته ويصفها وصفا. وأحسن نموذج في النصيب هو شعر السمة بن عبد الله، وكان أموي الزمان. يقول عندما يضطر إلى مفارقة البلد الذي كان يجمعه وحبيبته معه: حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر آواز نہیں جا رہی ہے؟ شعباكما معا مزارك من ريا وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر ساعيا وتجزع عن داعي السبابة أسمعا، خفا والدعاء نجدا ومن حل بالحمى، وقل لنجد عندنا أن يبدعا، بنفسي تلك الأرض ما أسير الربا، وما أحسن المصطاف والمتربع، وليست عشيات الحمى برواجع، دوبارہ پڑھیے. بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطاف والمتربع. بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطاف والمتربع، ليست عشيات الحمى برواجع، عليك ولكن خل عينيك تدمعا، ولما رأيت البشر أعرز دوننا وجالت بنات الشوق يحملن نزعا، بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا، تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا، أذكر أيام الحمى ثم أنسني على كبدي من خشية أن تدفعا. پوری کتاب پڑھ دو. اور پڑھیے بھائی، اور پڑھیے. اور تو پوری کتاب. اللہ اچھا بول رہے تھے بھائی، پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل بنیادی بات یہ بتائی گئی تھی کہ الادب العربی بین عرض و نقد کے کیا معنی ہیں، اور صاحب کتاب کے سلسلے میں مختصر تعارف پیش کیا گیا تھا، اور کتاب کے حوالے سے یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ کتاب ادب عربی کی دیگر کتابوں کے درمیان دو وجہوں سے ممتاز ہے. ایک وجہ یہ کہ یہ مختصر ہے، جو نصابی سلسلے کے طور پر لکھی گئی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں عرب و عجم بالخصوص بر صغیر کے ادبا کی خدمات کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس میں عرب و عجم بالخصوص بر صغیر کے ادبا کی خدمات کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو اس تناظر میں یہ کتاب دیگر کتابوں کے درمیان ایک شان رکھتی ہے، ایک امتیازی خصوصیت رکھتی ہے. کتاب جب چھپ کے آئی تو اس وقت تبصرے کے لیے بھیجی گئی، تو اس وقت کے ایک مشہور
अदीब और नाक़िद थे जिनका नाम है अहमद उल-जुंदी। उन्होंने इस किताब का तारुफ कराया अपने तहकीकी पर्चे में और ये कहा कि ये किताब तारीख़ अदब अरबी का बेहतरीन इंतखाब, तारीख़ अदब अरबी का बेहतरीन इंतखाब और तलबाए अदब अरबी की अज़ीमुश्शान खिदमत है। तलबाए अदब अरबी के लिए अज़ीमुश्शान कारनामा है जो मुसन्निफ़ की तरफ से अंजाम दिया गया है। इस तनाजुर में ये किताब इस लायक है कि इसके हर्फ हर्फ को पढ़ा जाए। और जैसे कि मैंने कल कहा था कि ये किताब 2 सालों में मुनक़सिम है। इसका एक हिस्सा इस साल है और इसका दूसरा हिस्सा आलिया राबिया में है। तो इस तरह से ये 2 सालों में ये किताब पढ़ाई जाती है ताकि हर मौजू पर सैर हासिल बहस हो सके और पूरी तफसील से मौजूआत आ सकें। ये बात आपके इल्म में रहनी चाहिए और अदब अरबी के हर तालिब इल्म को ये बात जाननी चाहिए कि ज़बानों का शजर नसब क्या है। हर चीज़ का एक शजर नसब होता है। अगर वो शजर नसब मालूम होता है तो फिर वो चीज़ काबिल क़द्र होती है और तवज्जो के लायक हुआ करती है। मिसाल के तौर पर किसी इंसान का शजरा अगर मालूम है, आले रसूल तक पहुंच रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर वो बड़ी अजमत का और बड़ी अहमियत का हामिल होता है क्योंकि वो आले रसूल से उसका ताल्लुक़ है। इसी तरह से मस्जिदों का शजरा है जो बैतुल्लाह से जुड़ता है तो इनकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है, इनको शाइरुल्लाह में शुमार किया जाता है। मदरसों का शजरा है, ये सुफ़े नबवी से जुड़ता है, दारे अरकम इब्न अरकम से जुड़ता है, तो इस वजह से इनकी अहमियत बढ़ जाती है और इनको कदर की निगाह से देखा जाता है। इसी तरह से कुर्बानियों का भी शजरा है। कुर्बानियाँ हर तरह की दी जाती हैं, वतन के लिए, दीन के लिए, अल्लाह के लिए। तो जो कुर्बानियाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जज्बे उलूहियत और जज्बे इखलास से मिलती हैं और वाबस्ता होती हैं तो फिर वो कुर्बानियाँ बहुत ही सवाब का हामिल हुआ करती हैं और बे इंतहा मकबूलियत का ज़रिया बनती हैं। तो इसी तरह से ज़बानों का भी शजरा नसब है। कुरान करीम ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है पहले ही पारे में, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा सिखा दिए, तमाम नाम सिखा दिए, तमाम अस्मा, तमाम नाम। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुफस्सिर हैं, तफसीर कबीर उनकी मशहूर किताब है। उन्होंने तशरीह की है और कहा है कि अल अस्मा कुल्लहा का मतलब है अल लुगात कुल्लहा, तमाम ज़बानें अल्लाह ने उनको सिखा दी। तमाम ज़बानें वैसे अल्लाह ताला ने उनको सिखा दी थी। तो जो भी ज़बानें बोली जाएंगी या बोली जा रही हैं वो तमाम आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने गोया सिखा दी थी। अगरचे अस्मा के और दूसरी भी तशरीहात की गई हैं, नामों चीज़ों के नाम, ज़िंदगी के अंदर जो जो चीज़ें सामने आती हैं उन चीज़ों के क्या नाम होंगे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बता दिए थे। फिर अबन अन जद्दिन काबिरन अन काबिरिन, वो चीज़ें हम तक पहुँचती रही तो हम उनसे वाकिफ़ हो रहे हैं। एक तशरीह तो ये है, लेकिन दूसरी तशरीह अल-लुगात कुल्लहा, तमाम ज़बानें जो 7 बर्रे आज़मों में बोली जा रही हैं और एक तहकीक के मुताबिक 2796 ज़बानें हैं जो पूरी दुनिया में बोली जा रही हैं। तो इन तमाम ज़बानों 2796 ज़बानें हैं जो पूरी दुनिया में बोली जा रही हैं। तो इन तमाम ज़बानों का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दिया और फिर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने पेश किया तो फरिश्तों से कहा कि बताओ, लेकिन वो बता नहीं सके और फिर आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दे दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर ये सलाहियत नहीं है, आदम के अंदर ये सलाहियत है। तो ज़बानों का मसला आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात से जुड़ा हुआ है। खुद आदम अलैहिस्सलाम कौन सी ज़बान बोलते थे? तो मौरख़ीन ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम अरबी ज़बान बोलते थे
اور بھی ان کی نسلوں میں عربی زبان کا رواج تھا، کیونکہ وہ جنت سے آئے تھے اور عربی زبان ہی ان کی وہ زبان تھی جس کو استعمال کرتے تھے۔ پھر ان کی نسلیں اور ان کے بعد کی نسلیں مختلف علاقوں میں پھیلیں تو پھر الگ الگ زبانوں میں منقسم ہو گئیں۔ تو زبانیں جو رائج تھی قدیم زبانیں جو ملتی ہیں تاریخ کی کتابوں میں، ان میں ایک زبان ہے عبرانی اور دوسری زبان ہے سریانی اور تیسری زبان ہے عربی۔ عبرانی، سریانی اور عربی، عبرانی اور سریانی اور عربی۔ لیکن سریانی میں اور عبرانی میں عربی کے الفاظ بکثرت پائے جاتے ہیں، عربی کے الفاظ بکثرت پائے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مورخین نے لکھا ہے کہ عربی زبان کو اولیت حاصل ہوئی بقیہ دونوں زبانوں پر، اس وجہ سے عربی زبان قدیم ترین زبان ہے۔ عربی زبان قدیم ترین زبان ہے اور وہ وسیع ترین زبان ہے کہ اس کے یہاں بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو عربی زبان کو اللہ رب العزت نے قدامت کا درجہ عطا فرمایا ہے، یعنی قدیم ترین زبان جو تسلیم کی جاتی ہے وہ عربی زبان ہے۔ اور میں نے جب حماسہ کا آغاز کیا تھا تو عربی زبان کی کچھ خصوصیات بتائی تھی، اس میں یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ عربی زبان قدیم ترین زبان ہے، قدیم ترین زبانوں میں عربی زبان ہے، لہذا اس وجہ سے بھی وہ اہمیت کی حامل ہے، اور ہمارے قرآن کی زبان ہے اس وجہ سے بھی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک دوسری خصوصیت ہو گئی۔ اگر خصوصیات ذکر کی جائیں تو چند خصوصیات شروع میں بیان کی گئی تھی، پھر میں دہرا دیتا ہوں آج کہ عربی زبان قدیم ترین زبان ہے۔ عربی زبان نمبر 2 وسیع ترین زبان ہے، وسیع ترین یعنی ایسی وسیع ہے کہ ہر چیز کے لیے الگ الگ الفاظ پائے جاتے ہیں، ہر چیز کے لیے الگ الگ الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اور عربی زبان متضاد معانی کی جامع ہے، متضاد معانی یعنی بیک وقت اس لفظ کے اندر مثبت معنی بھی پائے جاتے ہیں اور منفی معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ بیک وقت اس کے درمیان منفت معنی بھی پائے جاتے ہیں اور منفی معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک لفظ ہوگا تو اس کے مثبت معنی بھی ہوں گے، منفی معنی ہوں گے۔ یہ صرف عربی زبان کی خصوصیت ہے اور یہ دوسری زبانوں میں یہ بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دون کا لفظ ہے، دون کا لفظ سامنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، پیچھے کے معنی میں ہوتا ہے۔ یرا قائم من دونها ما وراءها، یرا قائم من دونها ما وراءها، تو دون کا لفظ پیچھے کے معنی میں، آگے کے معنی میں ہے۔ اس پر تفسیر حاصل بحث ہو چکی ہے، لیکن چند طلبہ نئے ہیں تو ان کے لیے اشارے کے طور پر یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ عربی زبان قدیم ترین زبان ہے، عربی زبان وسیع ترین زبان ہے، عربی زبان متضاد معنی ذو معنیین ہے، یعنی متضاد معنی کی جامع ہے۔ اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ مشتقات والی زبان ہے، مشتقات یعنی اس کے اندر اشتقاقات بہت ہیں، جزئیات بہت ہیں۔ صرف صغیر ہو یا صرف کبیر ہو، اس کو آپ گردانیے، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فهو مضروب، سب گردانتے جائیے تو کتنی مشتقات اس کے نکلتے ہیں۔ بلکہ لغت میں دیکھیے تو ایک لفظ پر تقریباً 2-3 صفحے مل جاتے ہیں۔ یہ سب جو اشتقاقات نکلے ہیں یہ عربی زبان کی خصوصیت کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی زبان ہے، قرآن کریم کی زبان ہے، قرآن کریم کی زبان کی وجہ سے یہ صورتحال ہے۔ تو زبان کا مسئلہ ہے، عربی زبان کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ اب کوئی بھی زبان ہو اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ہوتا ہے نثر کا، دوسرا حصہ ہوتا ہے شعر کا۔ نثر کے حصے میں سپاٹ انداز میں کوئی بات کہی جاتی ہے، جملے ہوتے ہیں لمبے لمبے، اس میں وہ بات کہی جاتی ہے۔ لیکن شاعری ایسی ہوتی ہے جس کی 2 خصوصیت ہیں یا 2 چیزیں ہیں جو شاعری میں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ اچھے خیالات اور افکار ہوں، اچھے خیالات اور افکار ہوں جو شاعری کے اندر پائے جائیں تو پھر وہ شاعری کہلائے گی۔ اور دوسرے کی وزن و قافیہ اس کے اندر پائے جائیں تو پھر وہ شاعری ہوگی۔ اچھے خیالات ہوں، اچھے افکار ہوں تو شاعری کہلائے گی۔ اور دوسرے یہ کہ وزن و قافیہ، اگر صرف وزن و قافیہ ہے،
خیالات نہیں ہیں، افکار نہیں ہیں، تو اس کو نظم کہا جائے گا۔ نظم ینظم نظم ہوتا ہے جوڑ دینا، نظم جوڑی ہوئی چیز۔ میں نے اس سے پہلے طلباء سے بتایا تھا کہ نظم کے لیے صرف یہ ہے کہ الفاظ کو جوڑ دیجیے، اور الفاظ کو جوڑ دیں گے تو پھر اس سے یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ چیز مرتب ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی درجہ نہیں۔ جیسے اللیل لیل والنہار نہار، رات رات ہے اور دن دن ہے۔ اللیل لیل والنہار نہار والارض فیہا الماء والاشجار، اور زمین میں پانی اور درخت ہے، زمین میں پانی اور درخت ہے۔ تو اس میں اللیل لیل والنہار نہار والارض فیہا الماء والاشجار۔ اور بھی سہل چیز آپ نے کتاب النحو پڑھی ہوگی، اس میں ایک شعر ہے جس میں حروف عاطفہ کو جمع کر دیا گیا ہے، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا رب حاشا من عدا فی عن الا حتی الا۔ کسی سے کہا جائے کہ 17 حروف عاطفہ ہیں، تم گناؤ، تو اگر اس طرح گنائے گا تو بھول جائے گا، لیکن جب وہ کہے گا یہ شعر یاد رہے گا، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا رب حاشا من عدا فی عن الا حتی الا، تو اس طرح سے اس کو گنانا آسان ہو جائے گا، تو اس کو نظم کہا جاتا ہے۔ اور شعر میں صرف نظم ہی نہیں ہے بلکہ اچھے افکار اور اچھے خیالات بھی ہوتے ہیں، اچھے افکار اور اچھے خیالات ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے شاعری کے اندر دو خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے، ایک تو کہ اچھے افکار اور اچھے خیالات اس کے اندر پائے جائیں، اور دوسرے کہ وزن اور قافیہ بھی پایا جائے، وزن اور قافیہ بھی پایا جائے، تو شعر شعر ہے، ورنہ وہ نثر ہے یا نظم ہے اور کوئی عام بات ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس تعریف کی بنیاد پر شاعری کا کیا معیار ہے اور شاعری کا کیا انداز ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ جو درس اور جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس میں شاعری سے متعلق بحث ہوگی، اس وجہ سے اس شعر کی تعریف کرنا ضروری تھا کہ شعر کس کو کہتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ شعر کی کیا تعریف ہے اور نظم کی کیا تعریف ہے، تو آپ بتا دیں گے کہ جس میں وزن و قافیہ ہو، جس میں صرف وزن و قافیہ ہو اس کو نظم کہتے ہیں، جس میں الفاظ کو ایک خاص ڈھنگ سے پرو دیا گیا ہو اس کو نظم کہتے ہیں، الفاظ کو ایک خاص ڈھنگ سے پرو دیا گیا ہو، جس میں الفاظ کو ایک خاص ڈھنگ سے پرو دیا گیا ہو تو پھر اس کو نظم کہا جائے گا۔ لیکن اچھے افکار اور اچھے خیالات کے ساتھ الفاظ کو پرو دیا جائے تو اس کو شعر کہا جاتا ہے، اچھے افکار اور اچھے خیالات کے ساتھ پرو دیا جائے تو اس کو شعر کہا جائے گا۔ میں نے نظم کی مثال دے دی تھی، باؤ تاؤ کاف لام واؤ منزو مسخلا، اور شعر کی مثال تو آگے ہی آ رہی ہے آپ کی، اننت الی ریا ونفسک باعدت مزارک من ریا وشعباکما معا فما حسن ان تعطی الامر طائعا وتجزا عن داعی الصبابۃ اسمعا۔ تو یہ سب شعر کے نمونے ہیں۔ اچھا، اچھے افکار اور اچھے خیالات، اچھے افکار اور اچھے خیالات کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی اچھے افکار اور اچھے خیالات عشق و محبت کے ہوتے ہیں، اچھے افکار اور اچھے خیالات عشق و محبت کے ہوتے ہیں تو وہ غزلیہ شاعری ہو جاتی ہے، غزل کی شاعری ہو جاتی ہے۔ عشق و محبت والے ہوں گے تو غزل کی شاعری ہو جائے گی۔ اچھا، اچھے افکار اور اچھے خیالات کبھی تعریف کے ہوتے ہیں، کوئی آپ کا بڑا ہے، آپ کے اوپر اس کے احسانات ہیں تو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ مدحیہ اشعار ہو جائیں گے۔ یعنی اچھے افکار اور اچھے خیالات مدح کے ہوں گے، تعریف کے ہوں گے تو مدحیہ اشعار ہو جائیں گے۔ آپ کا کوئی کارنامہ ہے، آپ نے کوئی مقابلے میں کمپٹیشن میں حصہ لیا اور اس میں کمال پیدا کیا، یا آپ کا خاندانی نسب بہت اونچا ہے اور اعلیٰ ہے تو آپ اپنی خاندانی نسب کا اظہار کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر اس کو فخریہ اشعار کہا جائے گا۔ فخریہ اشعار تو ایک غزلیہ ہے، دوسرے مدحیہ ہے اور تیسرے فخریہ ہے۔ تو اس طرح سے شاعری کی قسمیں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پوچھا جائے شاعری کی کتنی قسمیں ہیں تو شاعری کی قسمیں تو کئی ہیں، انہیں میں سے ایک غزل ہے اور انہیں میں سے ایک فخر، انہیں میں سے مدح ہے اور انہیں میں سے ایک فخر ہے۔ اچھا، اچھے افکار اور اچھے خیالات، کسی کا انتقال ہوا، اب ایسے موقع پر ان کی مرثیہ، ان کا مرثیہ کہا گیا، ان کے اوپر کچھ اشعار ایسے کہے گئے جو دل کے رنج و غم کا نمونہ تھے اور اس کی غمازی کر رہے تھے، تو ایسے موقع پر ان کو مرثیہ کے اشعار کہا جائیں گے، رثا کے اشعار کہا جائیں گے۔ اور زمانے نبوت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ तारीफ में जो अशार कहे गए उनको मदीह नबवी और नाते नबी कहा गया, मदीह नबी और नाते नबी कहा गया। तो इस तरह से अशार की किस्में मुतअद्दिद होती गई हैं। अशार की किस्में, शायरी की तारीफ हो गई, तारीफ यही हुई कि अच्छे अछूते ख्यालात, अच्छे अफकार और ख्यालात को वज़न काफिये के साथ बयान करना, वज़न काफिये के साथ बयान करना। अब अच्छे ख्यालात और अफकार कैसे होंगे? तो गजलिया भी हो सकते हैं, मदहिया भी हो सकते हैं, फखरिया भी हो सकते हैं, मरसिये के भी हो सकते हैं, और नाते नबी के भी हो सकते हैं, या बयानिया भी हो सकते हैं। मंजर कशी है, कोई मंजर है, खूबसूरत मंजर है तो आप उसको बयान कर रहे हैं तो वो बयानिया हो जाएंगे, मंजर निगारी और मंजर कशी का एक नमूना होंगे। तो इस तरह से शायरी की अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग किस्में हैं, और ये किस्में हर जबान में हैं, सिर्फ अरबी में नहीं बल्कि उर्दू में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। अरबी में ये चीज़ें पाई जाती हैं कि शायरी की अलग अलग किस्में हैं, उर्दू में भी इसकी किस्में पाई जाती हैं। अब ये चीज़ है कि हाँ सामने जो इबारत है वो देखिए, अश्शअरु, शेर के माने होते हैं लफ्जी माने, शाउरा यशउरु शुऊरन के माने होते हैं एहसास करना, महसूस करना, समझना। शाउरा यशउरु शुऊरन के माने होते हैं एहसास करना, क्योंकि इसके अंदर एहसास का मादा होता है, इस वजह से उसको शेर कहा जाता है। अगर एहसास वाली बात ना हो तो फिर उसे शेर नहीं कहा जाएगा, उसे नज़्म कहा जाएगा। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने नुक़ूश सुलेमानी, उनके अदबी मक़ालात का मजमुआ है, उसमें लिखा है कि शिद्दत एहसास का नाम शायरी है। शिद्दत एहसास, शिद्दत एहसास यानी दिल के अंदर एक तड़प है, एक एहसास है, एक सोजिश है, और फिर इंसान उसको अल्फाज के कालम में ढाल रहा है तो वो शेर होता है। शेर सिर्फ मुस्कुराने के लिए और सिर्फ तबस्सुम और तबस्सुम के जज्बात के इजहार के लिए नहीं होता है, बल्कि उसकी किस्में अलग अलग होती हैं। तो इस तरह में एहसासात की शिद्दत जो होती है उसी का नाम शायरी है। इसी वजह से कहा गया है शायरी साहिरी है, शायरी साहिरी है। शायरी यानी जादू जैसे असर करती है, शेर का असर ऐसा होता है जैसे जादू का असर होता है। तो अश्शअर, शेर के माने लफ्जी माने हैं शाउर यशउरु शुऊरन के माने होते हैं एहसास करना, समझना किसी चीज को, और उसकी इस्तिलाही माने बताए गए कि अच्छे अफकार और अच्छे ख्यालात को वज़न काफिये के साथ बयान करना, अच्छे अफकार और अच्छे ख्यालात को वज़न काफिये के साथ बयान करना। वश्शिअरु फी हादल अस्री, और शायरी इस जमाने में, शायरी इस जमाने में, इस जमाने से कौन सा जमाना मुराद है? मैंने 5 अदवार बताए थे और उनकी 5 तकसीम की थी। एक ज़माने जahiliyyat है और दूसरा ज़माने इस्लाम है, ज़माने जahiliyyat और ज़माने इस्लाम। तो पहला दौर ज़माने जahiliyyat है और दूसरा दौर ज़माने इस्लाम है। और ये भी बताया था कि हमारे दर्स में असर इस्लामी की शायरी है, असर इस्लामी की शायरी है। तो यहाँ मुराद फी हादल असर से मुराद ज़माने जahiliyyat नहीं और ज़माने अब्बासी भी नहीं, असर हदीस भी नहीं, अहद ज़वाल भी नहीं, बल्कि फी हादल असर, फी हादल असर इस्लामी, यहाँ असर इस्लामी मुराद है। और शेर फी हादल असरी, इस इस्लामी ज़माने में शायरी, कमा औज़हना साबिक़न, जैसा कि हमने पिछले सतूर में वाज़ेह किया है, जैसा कि हमने पिछले सतूर में और पिछले सफ़हात में वाज़ेह किया है। युक़ल्लिदु शि'r अल-जाहिलिय्या फी मुअज़्ज़म उसलूबिही, क़ल्लद युक़ल्लिदु, तक़लीद माने होता है नकल करना, पैरवी करना, तक़लीद कहते हैं पैरवी करना, नकल करना। शायरी इस जमाने में, जैसा कि हमने पहले वाज़ेह किया है, नकल करती है, पैरवी करती है जाहिली शायरी की फी मुअज़्ज़म उसलूबिही, उसके अक्सर उसलूब में, उसके अक्सर अंदाज में, उसके अक्सर अंदाज में, उसका जो उसलूब है, यानी इस्लामी दौर की शायरी का वही उसलूब है जो ज़माने जahiliyyat की शायरी का उसलूब है। ये वो बात है जो साहिब किताब कहना चाहते हैं। इस ज़माने में शायरी, जैसे कि हमने पहले वाज़ेह किया है, ये ज़माने जahiliyyat की शायरी की नकल है अपने अक्सर उसलूब में, फी मुअज़्ज़म उसलूबी, अपने अक्सर उसलूब में। अब भी एक सवाल पैदा होता है कि हमने ज़माने जahiliyyat की शायरी तो पढ़ी नहीं, फिर कैसे हम इसको समझेंगे कि ज़माने जahiliyyat की शायरी की नकल है अक्सर उसलूब में? तो इसीलिए पहले ज़माने जahiliyyat की शायरी की खुसूसियात समझिए, फिर उसके बाद इस्लामी दौर को उसी पर क़यास कर लीजिए। इस्लामी दौर को खुसूसियात लिखिए, लिख ले तो ज़्यादा अच्छा है। हर एक तालिब के पास कापी और कलम होना चाहिए ताकि वो जो बातें कही जाएं वो लिखता रहे और उसको महफूज कर ले।
زمانے جاہلیت کی سب سے پہلی شاعری کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ معنی کی سادگی، معنی کی سادگی، سذاجت المعنی، سذاجت المعنی، سین زال الف جیم، سذاجت المعنی۔ زمانے جاہلیت کے شاعری میں معنی سادہ ہوتا تھا، معنی سادہ ہوتا تھا، بہت گہرائی معنی میں نہیں ہوتی تھی، کوئی نکتہ آفرینی اور کوئی بال کی کھال نکالنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ معنی کی سادگی ہوتی تھی، معنی کی سادگی ہوتی تھی، معنی سادہ ہوتا، جیسے قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی بسخت اللوا بین الدخول فحوملی، قفا نبکی آؤ رولے فی ذکر حبیب و منزلی، محبوب اور اس کے گھر کی یاد میں آؤ رولے، بسخت اللوا بین الدخول فحوملی، جو سخت اللوا میں ہے دخول اور حومل کے درمیان۔ تو یہ ایک ہے معنی سادہ ہے کہ آؤ بھائی آؤ، ہمارے علاقہ تو یہ پہلے رہ چکا ہے، یہ علاقہ لاؤ اس علاقے کی یاد میں ہم رو لیں۔ تو شاعر نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور سادہ معنی سادہ ہے، کوئی نکتہ آفرینی نہیں ہے، نکتہ آفرینی نہیں ہے۔ تو سذاجت المعنی، معنی کی سادگی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے زمانے جاہلیت کی شاعری کی۔ دوسری خصوصیت الابتعاد عن الغلو، ابتعاد یعنی مبالغہ آرائی سے دوری، مبالغہ آرائی سے دوری۔ مبالغہ آرائی ان کے یہاں نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کے یہاں حقیقت پسندی ہوتی تھی، حقیقت پسندی۔ عربوں کے یہاں مبالغہ آرائی نہیں بلکہ حقیقت پسندی۔ الابتعاد عن الغلو، ابتعاد عن الغلو والمبالغتی، مبالغہ آرائی سے دوری اور مبالغہ آرائی سے اجتناب۔ مبالغہ نہیں کرتے تھے، وہ بالکل حقیقت باتیں بیان کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عربوں کا اٹھنا بیٹھنا تھا، خاص طور سے مکے والوں کا، تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ نوجوان ایسا ہے جو کسی فحش کام سے وابستہ نہیں ہے، فحش باتیں نہیں کرتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کی نشست و برخاست ہے، صحیح اور سچ بولتا ہے، امانتیں اگر رکھی جاتی ہیں تو ان امانتوں کو واپس کرتا ہے۔ تو انہوں نے برملا ان کا اعتراف کیا، الصادق الامین، الصادق الامین، الصادق الامین، یعنی اعتراف کیا اور کہا کہ نہیں یہ تو بات ایسی ہے کہ نوجوان اس لائق ہے کہ حجر اسود کے رکھنے میں یہ ہمارا تعاون کرے اور ہماری مدد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا اعتراف کیا، خوبیوں کا اعتراف کیا۔ تو یہ مبالغہ آرائی سے دوری ہے، ان کی یہاں مبالغہ آرائی سے دوری اور حقیقت پسندی ہے، جو کہیں گے وہ حقیقت پسندی کہیں گے، اعتراف کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں ہندوستان میں پیدا ہوئے، لیکن عربی جب انہوں نے سیکھی اور یہیں سیکھی، اس کے بعد عرب تشریف لے گئے، تو پھر لوگوں نے جب ان کے خطابات سنے، ان کی کتابیں پڑھی، تو یہ کھلے دل سے ان کا اعتراف کیا اور کہا واقعتاً ان کی عربی تو ہم سے بھی اچھی ہے۔ اعتراف پایا جاتا ہے، ان کے ہاں چھپانے کا کوئی مادہ نہیں بلکہ اعتراف پایا جاتا ہے۔ وہی مبالغہ آرائی سے دور اور حقیقت کا اعتراف، مبالغہ آرائی سے دوری اور حقیقت کا اعتراف، یہ دوسری خوبی ہے۔ مبالغہ آرائی نہیں ہوتی ہے بلکہ حقیقت پسندی ہوتی ہے۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے اشعار میں الفاظ کا شکوہ ہوتا ہے، شکوہ معنی ہوتے ہیں بھاری بھرکم، الفاظ کا بھاری بھرکم ہونا، اس کو عربی میں کہتے ہیں فخامت الالفاظ و جمالها، فخامت الالفاظ و جمالها، فخامت الالفاظ و جمالها، الفاظ کی فخامت، الفاظ کا بھاری پن، الفاظ کا بھاری پن اور اس کا جمال، اس کی خوبصورتی۔ ایسا نہیں ہے کہ بھاری بھرکم الفاظ لیں، بڑے ثقیل ہوں، بڑے نامانوس ہوں، بہت وحشی الفاظ ہوں، بہت دماغ اور دل پر بہت گراں گزرنے والے ہوں، ایسا نہیں، بلکہ الفاظ بہت شکوہ ہیں لیکن خوبصورتی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ یہ تیسری خصوصیت ہے فخامت الالفاظ و جمالها، تیسری خصوصیت الفاظ کی فخامت اور اس کی خوبصورتی۔ اور الفاظ کی فخامت سے متعلق الفاظ بہت سے اشعار ہیں، خاص طور سے اگر عربی شاعری میں کسی نے اونٹنی کی تعریف سے متعلق اشعار پڑھے ہوں عربوں کے، تو اسے معلوم ہو جائے گا لہا فخذانی اکمل النحز فیہما کانہما بابا منیف ممرتی۔ اور بھی اشعار ہیں جس میں وہ اونٹنی کی تعریف کرتا ہے اور ایسے ایسے الفاظ لے آتا ہے جس سے اس کے الفاظ
کی شکوہ اور اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، الفاظ کا شکوہ اور اس کی عظمت ظاہر، فخامت الالفاظ و جمالها۔ چوتھی چیز جو زبان جاہلیت کی خصوصیات میں بیان کی جاتی ہے وہ عدم ترتیب ہے، عدم ترتیب، موضوعات کے تذکرے میں عدم ترتیب، عدم الترتیب فی ذکر الموضوعات، 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 کہ موضوعات کی ترتیب میں وہ عدم ترتیب ہے، ترتیب نہیں ہے، بلکہ جیسے جو مضمون ان کے ذہن میں آتا ہے اس سے اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے کتاب لکھی جاتی ہے کہ پہلے کتاب ہوگی، پھر اس کے بعد باب ہے، پھر فصل ہے، پھر اس کے الگ الگ اجزاء ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں، پوری ایک ترتیب جو مرتب شکل میں اس زمانے کی خصوصیت ہے، اور علمی زمانے علمی انداز میں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ عربوں کے ہاں نہیں تھی، ان کے ہاں علم تو برائے نام تھا، پہلے سے علم بہت زیادہ عام نہیں تھا، وہ امی قوم کے افراد تھے، اور اتنے افراد تھے ان کے ہاں پڑھنے والے جو انگلیوں پر گنے جا سکیں۔ بعض لوگوں نے اس زمانے کے افراد کا تذکرہ کیا ہے تو بتایا کہ 17 آدمی تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، 17 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا اس میں علم پر توجہ دی، تو صرف 40 آدمی وہ ہیں جو صرف کاتبین وحی ہیں، یعنی صرف قرآن کریم کے لکھنے والے، بقیہ کتنے لوگوں نے لکھنا پڑھنا جانا وہ انگنت ہے، انگنت ہے۔ تو یہ ہے علم کا انقلاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا ہوا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ان کے ہاں علم کا بہت زیادہ رواج نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ فنیت جو آج کے زمانے کی خصوصیت ہے، اس وجہ یہ وہ بات نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں یا اور بھی دیگر نصوص کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم اس طرح نہیں ہے جس طرح سے ہماری کتاب ہدایہ ہوتی ہے یا ترمذی ہوتی ہے، کہ پہلے ہے کتاب الایمان، پھر اس کے بعد ہے کتاب الطہارہ، پھر اس کے بعد ہے کتاب الصلاۃ، پھر اس کے بعد ہے کتاب الزکوٰۃ، پھر اس کے بعد ہے کتاب الصوم، پھر اس کے بعد کتاب الحج، پھر اس کے بعد کتاب النکاح، پھر اس کے بعد کتاب الطلاق، پھر اس کے بعد کتاب الہبہ والبیوع والوراثہ۔ اس طرح کے جو ترتیبات ہوتی ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں کون سی کتاب الایمان کا تذکرہ ہے، یا اس طرح سے کتاب الطہارہ ہے، طہارت کی آیت آپ کو ملے گی سورہ مائدہ میں ملے گی، اس طرح سے اور بھی دوسری آیتیں اپنے اپنے حساب سے ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جس طرح سے کتابیں لکھی جاتی ہیں اس طرح سے قرآن کریم کو نہیں نازل فرمایا ہے، اور نہ ہی وہ عربوں کے مزاج کے مطابق تھا، چونکہ عربوں کا مزاج ہی نہیں تھا ویسا کہ اس طرح سے کتابیں نازل کی جائیں۔ اگر اس طرح سے کتابیں نازل کی جاتی تو ان کے لیے کہتے کہ یہ تو عجمی انداز ہے، عربی انداز نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن کریم نے وہ انداز اختیار کیا جو ان کے یہاں رائج تھا، کہ جس چیز کی جتنی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز اس وقت ان کو عطا فرما دی، اور ضرورت تھی عقائد کی اصلاح کی تو اللہ تعالیٰ نے عقائد کی اصلاح کی آیتیں اتاری، ضرورت تھی کہ اب دوسرے مسائل سے متعلق چیزیں اتاری جائیں تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیتیں اتاری۔ تو اس تناظر میں پورا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی کے تعلق سے نازل فرمایا ہے۔ تو بنیادی بات اس میں یہی ہے کہ عربوں میں علم کا رجحان کم تھا، اس بنیاد پر ان کی شاعری میں بھی موضوعات جو ذکر کیے جاتے تھے وہ غیر مرتب تھے۔ تو عدم الترتیب فی ذکر الموضوعات، عدم الترتیب فی ذکر الموضوعات، اس طرح سے 4 خصوصیت ہوئیں۔ بس یہ 4 خصوصیات ذہن میں رکھیے، پھر سن لیجئے کہ ایک ہے سذاجت المعنی، معنی کی سادگی، یعنی بہت گہرا اور بہت نکتے والا معنی نہیں بلکہ سادہ معنی ذکر کرتے تھے وہ، چونکہ وہ سیرہ نوردی اور بادیہ پیمائی کرتے تھے، گھومتے تھے، اور جہاں مل گیا کھا لیا، اور جہاں چاہا وہاں خیمہ گاڑ دیا، باقاعدہ کوئی مکان نہیں تھا۔ تو اس طرح سے سذاجت المعنی، معنی کی سادگی۔ نمبر 2 الابتعاد عن الغلو، الابتعاد عن الغلو، غلو سے دور رہنا اور حقیقت بیانی، غلو سے دور رہنا، مبالغہ آرائی سے دور رہنا اور حقیقت بیانی۔ اور تیسری چیز ہے فخامت المعنی، الفاظ کا شکوہ اور اس کی خوبصورتی، الفاظ کا شکوہ اور اس کی خوبصورتی۔ اور پھر اس کے بعد عدم الترتیب فی ذکر الموضوعات، موضوعات کے تذکرے میں عدم ترتیب، یعنی موضوعات جو ذکر کیے گئے غیر مرتب ہیں۔ اب اس تناظر میں دیکھیے والشعر فی هذا العصر، اور شاعری اس زمانے میں کما اوضحنا سابقا، جیسے ہم نے پہلے واضح کیا ہے، یعنی چونکہ یہ کتاب 106 نمبر پر یہاں ہے اور اس سے پہلے واضح کیا گیا ہے، یقلد الشعر الجاہلیہ،
شعر جاہلی کی نقل کرتی ہے، پیروی کرتی ہے. قلد یقلد تقلید، نقل کرنا، پیروی کرنا. شعر جاہلی کی پیروی کرتی ہے، نقل کرتی ہے. فی معظم اسلوبہ، اپنے اکثر اسلوب میں. غیر انہ اکتسب من المؤثرات الادبیۃ الاسلامیۃ شیئا من السہولۃ واللطف مع الجزالۃ والقوہ. علاوہ ازیں، غیر انہ علاوہ ازیں، اکتسب نے حاصل کرنا، علاوہ ازیں کی شاعری نے حاصل کیا ہے من المؤثرات الادبیۃ الاسلامیہ، ادبی اسلامی خصوصیات سے. مؤثرات خصوصیات، امتیازات، ادبی اسلامی خصوصیات سے حاصل کیا ہے شاعری نے. شیئا من السہولہ، کچھ آسانی، کچھ سہولت کو. علاوہ ازیں کہ شاعری نے حاصل کیا ہے خصوصیات کو جو ادبی اور اسلامی تھی. شیء من السہولہ، کچھ سہولت کو. واللطف، اور لطافت اور نزاکت کو. لطافت اور نزاکت کو بتانا چاہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کی شاعری میں اگر وہاں الفاظ مشکل تھے تو اسلامی دور کی شاعری میں کچھ سہل الفاظ ہیں. وہاں اگر ٹھوس پن تھا تو یہاں کچھ نازک انداز اختیار کیا گیا ہے اسلامی دور کی شاعری میں. لطف تو یہی سہولت پسندی ہے، اور لطافت ہے اور نزاکت ہے. مع الجزالۃ والقوۃ، فصاحت، جزالہ کے معنی ہوتے ہیں فصاحت کے، فصاحت اور قوت کے ساتھ ساتھ. غیر انہ، علاوہ ازیں کہ اسلامی دور کی شاعری نے حاصل کیا ہے عصبی اسلامی خصوصیات سے بہت سی سہولت پسندی کو، تھوڑی سی سہولت پسندی کو، تھوڑے سے سہل اسلوب کو. واللطافہ، اور لطافت اور نزاکت کو. مع الجزالۃ والقوہ، یہ فصاحت کے ساتھ اور طاقت و قوت کے ساتھ. طاقت و قوت کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے، ایسا نہیں کہ طاقت و قوت سے ان چیزوں کو پرے رکھا گیا ہے اور بیکار رکھا گیا. تو پتہ یہ چلا اگر یہ پوچھا جائے کہ اسلامی دور کی شاعری کی خصوصیات کیا ہے. ابھی ایک دوسرا موضوع ہے. ابھی تو یہ بتایا گیا کہ زمانے جاہلیت کی شاعری کی خصوصیات کیا ہے، 4 خصوصیات بتائی گئی. اب اسلامی دور کی خصوصیات کیا ہیں تو انشاءاللہ اسی کی روشنی میں کل مزید اس پر روشنی ڈالی جائے گی. لیکن بنیادی طور پر یہ بات آئی کہ جو خصوصیات زمانے جاہلیت کی ہیں وہی خصوصیات زمانے اسلام کی ہیں. بس اس میں اگر وہاں فخامت تھی، بہت زیادہ شکوہ تھا اور بہت زیادہ تاکید تھی، مشکل الفاظ تھے، تو یہاں اس میں کچھ سہولت اور کچھ لطافت پیدا ہو گئی ہے. اس کے علاوہ من وعن ہو بہو ساری چیزیں وہی ہیں جو زمانے جاہلیت کی شاعری کی خصوصیات تھی. لیکن پھر بھی کل ٹو دا پوائنٹ چیزیں لکھوا دی جائیں گی. آج یہیں پر بات ختم کی جاتی ہے، وقت بھی ہو رہا ہے. انشاءاللہ پوچھنا ہو کسی کو تو بتائے، مختصر وقت ہے. مولانا جو حدیث کے اندر آتا ہے الشعر من مزامیر ابلیس، کن اشعار کے بارے میں؟ الشعر من مزامیر ابلیس جو حدیث میں آتا ہے کن اشعار کے بارے میں؟ سفیانہ اشعار ہیں، بازاری اشعار ہیں جو اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دیں اور رشتے کو توڑ دیں، وہ طرف اشارہ ہے. مولانا یہی کیا یہی معلوم ہے آپ کو، ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ انسان پیپ کے ذریعے سے، پیپ اور پیپ کے ذریعے سے اپنے منہ کو بھرے، یہ کم برا ہے اس کے مقابلے میں کہ شعر کے ذریعے سے اپنی زبان کو شعر میں اپنی زبان کو استعمال کرے. پیپ کے ذریعے اور خون کے ذریعے اپنے منہ کو بھرے، یہ کم برا ہے زمانے جاہلیت کے اشعار کے مقابلے میں انسان اپنے شعر گوئی کرے. معظم معظم اکثر نہیں ہے، معظم نہیں ہے، معظم ہے. اور زمانے جاہلیت کے اشعار اور زمانے اسلامی کے اشعار میں جو فرق ہے صرف 2-3 نمبر والے میں فقامت الفاظ والجمالها. تو زمانہ اسلامی میں کیا چینج کریں گے اس میں؟ ہم بتائیں گے نا، میں نے کہا کل ٹو دا پوائنٹ وہ چیزیں لکھوا دیں گے. بنیادی طور پر صاحب کتاب نے اشارہ کیا ہے السہولۃ واللطف، سہولت اور یعنی سہولت پسندی ہے، اور دوسرے نزاکت اور لطافت ہے، فصاحت و قوت کے ساتھ. بنیادی فرق یہی ہے. مزید ہم چیزیں لکھوا دیں گے بیان کے کما اوضحنا سابقا، جیسے کہ ہم نے واضح کیا ہے پہلے، جیسا کہ ہم نے پہلے واضح کیا ہے، مطلب پیچھے والے اسباب، پچھلے صفحات میں واضح کیا ہے کہ زمانے جاہلیت کے جو اشعار ہیں اسی کی ہو بہو نقل ہے زمانے اسلامی کے اشعار.
مولانا زمانہ اسلامی کا اشعار سے مراد وہ اشعار ہیں جن کا تعلق اسلام سے ہے یا اس دور میں چاہے کسی بھی اس دور میں میں نے یہی کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر 132 تک 2 اشعار ہیں، چاہے خلافت امیہ کے ہوں یا خلافت عباسیہ کے ہوں یا اور ابتدائی زمانے کے ہوں، وہ تمام اشعار مراد ہیں، تمام اشعار مراد ہیں۔ زمانے پر اثر پڑتا ہے، یہ صرف ایک خاص زمانہ نہیں بلکہ پورے عہد پر اثر پڑتا ہے۔ اکتسب من المؤثرات کا تعبیر، مؤثرات میں خصوصیات، ادبی اور اسلامی خصوصیات سے حاصل کیا۔ اسلامی خصوصیات کا مطلب بھی سمجھ لیجیے، ادبی اور اسلامی خصوصیات کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث جب یہ دونوں آئے تو ان کا جو اسلوب تھا ان اسلوب کا ڈائریکٹ اکثر شعر پر پڑا۔ اس تناظر میں ادبی اور اسلامی خصوصیات سے۔ السلام علیکم۔